میں حسن توحید اور میرے ساتھ فائزہ قریشی موجود ہیں، اور ہمارا جو آج کا سیگمنٹ ہے گڈ پیرنٹنگ ہے جس طرح کے، اور آج ہمارے ساتھ لائف کوچ جس طرح آلٹرنیٹ منڈیز کو ہوتی ہیں یاسمین کھتری موجود ہیں، اور یاسمین کھتری جو ہیں وہ لائف کوچ ہیں پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ کوچنگ پاکستان میں، اور ہمیں آج وہ بتائیں گی کچھ کہ ڈفرنٹ پیٹرنس اور کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جس سے بچوں کی بہتر تربیت اور پرورش کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ کا شکر ہے جی، آج ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹائلز آف پیرنٹنگ کے بارے میں۔ جی، مینلی ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے آج 4 مختلف پیرنٹنگ اسٹائلز کے بارے میں، اور پھر جو ہمارے سامعین ہیں وہ سنیں اس کو اور جج کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ کون سی پیرنٹنگ اسٹائل اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ یوزلی جو 4 ریسرچ کے مطابق 4 ڈفرینٹ پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں۔ ایک ہے اتھارٹیرین، اتھارٹیٹیو، نیگلیکٹفل اینڈ پرمیسو۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں بتاتی چلوں، یہ ایک اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے جس میں پیرنٹس کا جو گھر کا نظام ہوتا ہے یا پیرنٹس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، وہ یوزلی اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ویلیوز کے حساب سے چلتے ہیں، بچوں کے گھر میں رولز سیٹ کرتے ہیں، اور بچوں کو کی پرورش اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ بچوں کے اندر ایتھیکل ویلیوز ہوں، بچے رولز کے حساب سے چلیں اور بچے ان ایتھکس کو فالو کریں۔ اگر بچوں سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا بچے اگر کسی بات پر ضد کرنے لگتے ہیں یا بچے کوئی سوال پوچھنے لگتے ہیں، تو وہاں پر پیرنٹس بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی رول سیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ کس لیے کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر پیرنٹس بچوں کو ایگزیکٹلی ان کی بات سنتے ہیں، ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکیں، ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈفرینٹ چوائسیز سلیکٹ کر سکیں، ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈفرینٹ اوپینینز شیئر کر سکیں، یعنی کہ اپنی بات، اپنے رولز ان پر تھوپنے کے بجائے ان کو ریزننگ کے ذریعے اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بچوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا، جہاں پر بچوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے گا، وہاں پر بچہ کبھی بھی غلط رخ پر نہیں جائے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے گھر میں اگر یہ رول ہے، جو رول میرے پیرنٹس بھی فالو کر رہے ہیں، تو مجھے بھی لازمی وہی فالو کرنا ہے۔ وہاں پر بچہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا کہ پیرنٹس مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چلا کے بات نہ کرو، لیکن وہ خود تو چلا کے بات کر رہے ہیں۔ وہاں بچہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا، اس کی جو ذہنی اور جسمانی تربیت ہے وہ ہر طرح سے ایک کہنا چاہیے کہ معتدل طریقے سے ہو رہی ہوگی۔ وہ آگے جب اس پر پیرنٹس کا دباؤ نہیں ہوگا، اس پر پیرنٹس کا پریشر نہیں ہوگا، یا وہ کہیں اپنی فری لائف گزارنے لگے گا، اپنی انڈیپینڈنٹ لائف جب وہ گزارنے لگے گا، تو وہ خود بھی ان رولز کے مطابق، ان ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ ہاں اچھا نہیں، میں نے کہا شاید اسما کچھ پوچھ رہی ہیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ بچوں سے پہلے جو ہے وہ پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس فیس میں ہے، وہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور جس پہ آپ نے بات کی کہ ایک اتھارٹی والا معاملہ جو ہے، وہ جو ہے وہ آپ اتھارٹی تو obviously ہے، پیرنٹس ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھا برا بتائیں، لیکن اس کے بتانے کا طریقہ کیا ہے یا ان کی غلطی پہ ریئیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یوزلی یہ پیرنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے ہمارے ہیں، بچے ہماری پراپرٹی ہیں، ہم جو چاہیں ہم بچوں سے کروا سکتے ہیں، ہم جو کہیں گے بچوں نے وہی کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ریفریز کرنے کی ضرورت ہے، اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا ریفریم کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے ہماری پراپرٹی نہیں ہیں، بچے والدین کی پراپرٹی نہیں ہیں، بچے اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپی ہے اس کو آپ نے نرچر کرنا ہے، اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہ باتیں بتانی ہے جو اس کو بتانی چاہیے، نہ کہ اپنے رولز امپوز کرنے۔ اگر آپ اس طرح کے رولز امپوز کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے، بچہ انکار کر دیتا ہے، یا بچہ سوال پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کروں،
تو اگر پیرنٹس یہ لینگویج یوز کریں کہ کیونکہ میں نے کہا ہے تو اس لیے تمہیں کرنا ہی پڑے گا، تو اٹ مینس کہ آپ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے. آپ بچے پر اپنے رولز امپوز کر رہے ہیں، بچے کو ایکسپلین نہیں کر رہے. وہاں پر بچے کا جو یوں کہہ لیجیے رسپانس ہوگا نا، بچہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، وہ اگریسو ہوگا، اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ مجھ پر یہ رول کیوں امپوز کیا جا رہا ہے، اس کو لانگ ٹرم فائدے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا یاسمین، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے 4 مختلف قسمیں بتائی ہیں، تو اس میں پیرنٹس جو ہیں خاص طور پر وہ سب سے اچھی کیٹیگری آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ سیکھنے سے سمجھنے سے آتی ہے، یا پھر وہ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے، یا پھر وہ ایسے ہی اچھے بن جاتے ہیں؟ مطلب کون سا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایسے ہی اچھے بن جاتے ہیں اگر ان کو ادراک ہو جائے. اب ہم جو یوزلی ہم پیرنٹنگ جو اسٹائلز کے لیے کیا پیرنٹنگ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے خود سیکھی ہوئی ہوتی ہے. پیرنٹس کی پیرنٹنگ کی تربیت ہم لیتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے. سوری میں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں. ہمارے مطلب جو آپ پہلے کے زمانے میں جائیں نا تو وہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ تھیں. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں بھی، ہماری جیسے ہم مدر کی بات کریں تو مدرز جو ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہوتا تھا سمجھانے کا، بتانے کا، ڈانٹنے کا. اور اب جو بچوں کو ماں باپ کی ڈانٹ بری لگ رہی ہوتی ہے یا اس وقت نہیں لگ رہی ہوتی تھی، تو یہ بڑی چیزوں کا ڈفرینس تھا. تو اس کے لحاظ سے اب کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے؟ اب جو فالو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اگین گلوبلائزیشن کا دور ہے، آپ کی ریچ بڑھ گئی ہے، بچے نوٹس کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بچے بھی مختلف کنفیوژنز کا شکار ہو رہے ہیں، جیسے کہ پیئر پریشر ہے. ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے جب، تو اپنے پیئرز اس کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کو نوٹس کرتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اور بچوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ چیزیں دیکھ کر اس کو پتا چلتا ہے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں، بات کرنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہے. جب بچہ شیئر کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. وہ یہاں پر کوشچن کرے گا کہ میرے پیرنٹس تو ایسا نہیں کرتے میرے ساتھ، میرے پیرنٹس تو ہر چیز میں مجھے روکتے ہیں، ہر چیز میں مجھے ٹوکتے ہیں. اب بچہ آگے جا کے سوال کرے گا ماں باپ سے. اب اگر ماں باپ کے پاس پراپرلی ان کے پاس یوں کہہ لیجیے وہ اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں، کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا برا نہیں چاہتے، لیکن اگر ان کے پاس بات کو صحیح طریقے سے بچے تک پہنچانے کا طریقہ کار موجود نہیں ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پیرنٹس اپنی اتھارٹی یوز کریں گے، یا پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو اجازت دے دیں گے. 2 چیزیں یوزلی ہوتی ہے نا، چونکہ میں نے کہا ہے کر لو، اچھا چلو تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم لے لو. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہاں پر پیرنٹس کے کیا کرنا ہے؟ پیرنٹس کو سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کرنا ہے کیا یہ میری ویلیو ہے؟ اگر نہیں ہے کیا میرے لیے پاسبل ہے؟ کیا ہم اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو بچے کو سمجھائیں، بچے کو ریزن بتائیں کہ آپ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں. آپ نے ابھی تک ایک بتایا ہے، ہم اب دوسرے اسٹائل کی طرف جاتے ہیں کہ دوسرا کون سا اسٹائل ہوتا ہے؟ اچھا جی، اب میں بات کروں گی پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل کے بارے میں. پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو جو بھی وہ مانگتے ہیں وہ فوراً دے دیتے ہیں، بچہ ذرا بھی ضد کرنے پر آئے تو آپ اپنے اندر آپ کو گلٹ فیل کرنے لگتے ہیں اور پھر بچوں کی بات ماننے لگتے ہیں، بچے ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں تو آپ خود پریشان ہو کے بچوں کو چپ کرانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ پرمیسو پیرنٹ ہیں. یعنی کہ بہت زیادہ بچوں کو اتنی زیادہ ہر معاملے کے اندر آزادی دینا، بچے جو بھی کرنا چاہیں ان کو کرنے دینا، ان کو کسی طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا پابند بنانے کی ہرگز بھی کوشش نہ کرنا، بلکہ اس کی بجائے یہ سوچنا کہ بچے کی زندگی ہے، بچہ خود سیکھے گا، اپنی غلطیوں سے سیکھے گا، اپنے تجربات سے سیکھے گا، ہم اپنے رولز اس پر کیوں امپوز کریں. تو جب ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اگر پیرنٹس اور بچوں کو ہر بات کی آزادی دیتے ہیں، ان کی ہر بات ماننے لگتے ہیں، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کسی طرح کے بھی رولز کے پابند نہیں رہتے، ان کے اندر ویلیوز فالو کرنے کی جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس طرح کے ماحول میں جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ سیلفش ہونے لگتے ہیں، ایگو سینٹرک ہونے لگتے ہیں. انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے کہہ دیا ہے تو یہ بات پوری لازمی ہونی
ہونی چاہیے. اب چاہے اس کی وجہ سے اگر کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے. وہ نہ بچے جو ہے وہ نہ کسی کے ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں, نہ بچے ذمہ دار بنتے ہیں, نہ بچے اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے والے بنتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک طرح سے ایسی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر رشتے سے آزاد ہیں, ہر ذمہ داری سے آزاد ہیں. صحیح. تو اس کا بیک ریزن یہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی رولز نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی رولز نہیں ہے. بچوں کو کسی طرح کے بھی رولز کا پابند نہیں کیا جاتا, نہ ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل, جو کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ یوزلی لڑکیوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ عموماً ہوتا ہے نا, لڑکیوں سے ہر کام کروایا جا رہا ہے, لڑکوں سے گھروں میں کام نہیں کروایا جاتا. ایون کہ اگر وہ پانی کا گلاس بھی انہوں نے پینا ہے تو جو ہے وہ ان کو مائیں جو ہے وہ جا کے دیتی ہیں کہ یہ لو بیٹا پانی پی لو, ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بچوں کے اندر جو ذمہ داری کا احساس ہے نا وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب مردوں میں خاص طور پہ یہ رجحان جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا کام صرف اور صرف کمانا ہے, اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. گھر میں اگر کوئی جو خاتون ہیں, وائف ہیں یا مدر ہیں, وہ پریشان ہیں, وہ بیمار ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہی ہیں تو دیٹ از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی. صحیح, ٹھیک ہے, یہ خاتون کی ذمہ داری ہے, یہ خاتون کی ذمہ داری ہے. وہاں پر وہ ریسپانسبلٹیز شیئر نہیں کرتے, یا وہ کبھی کبھار اگر ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر تھوڑی سی ان کو قربانی دینی پڑتی ہے, تھوڑی سی ریسپانسبلٹیز کسی اور کے لیے کسی مجبوری کے تحت لینی پڑتی ہے تو وہ بھی نہیں لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی بیلنس رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں پر اپنے رولز امپوز کرتے چلے جائیں, حکم نہیں چلانا, لیکن ان کو رولز بتانے ہیں, ان سے ایج اپروپریٹ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنی ہے کہ پانی آپ خود پیئیں گے اپنا, کوئی آپ کو لا کر نہیں دے گا. چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کبھی کبھار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیا تو کچن میں آپ برتن اپنے خود رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر کچن ٹیبل سیٹ کر رہے ہیں تو آپ آئیں مدر کی ہیلپ کریں. کبھی اگر ویکینڈز پر کوئی ڈش بنا رہے ہیں تو اس میں آ کر بچوں کے ساتھ کام کروائیں, مل جل کے کام کریں. گھر میں صفائی اگر کر رہے ہیں تو اس میں بچوں کو شامل کریں اور چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے کروائیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہمارے بھی کنٹریبیوشن ہے گھر کے اندر اور ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن یہ کبھی کبھی جیسے آپ اگر گھر میں آپ کے اور لوگ ہیں, فیملی ممبرز ہیں, اور وہ کام نہیں کرنے کے عادی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب ایک شادی یا ایک یہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ دو فیملیز کا ایک پھر وہ مجموعہ بن جاتا ہے نا, تو ڈفرینٹ عادتیں ہوتی ہیں. اب اگر آپ کے پیرنٹس کی طرف پیٹرنل فیملی میں عادت ہے اور میٹرنل فیملی میں نہیں ہے کہ اپنی کام تو ہو رہے ہیں لیکن ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا جا رہا, یا اسی طرح اپوزٹ سائڈ پہ, تو وہ اوبیسلی وہ بچوں میں تو وہ عادتیں آتی ہیں. جی آتی ہیں بچوں میں. اور اب یہاں پر اگین جس پیرنٹ کو معلوم ہے, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس فہم ہے زیادہ ہے, اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر پارٹنر میں سے کوئی ایک ایسی پیرنٹنگ کے فیز سے گزرا ہے جو کہ بہت زیادہ پرمیسو تھی اور اس کے اندر ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے, اینڈ دوسرا پارٹنر ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا ہے, تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو جہاں تک وہ کر سکتا ہے اپنی طرف سے وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں, اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ٹرین کرے یا اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرے کہ وہ خود جو ہے پھر ایک اس فیز میں چلا جائے کہ اس کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہو, یا وہ خود بالکل جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ اس قابل ہی اپنے آپ کو نہ رکھے کہ وہ آگے جو ہے سرو کر سکے. اپنی باؤنڈریز کا جو ہے تعین کر کے اور جہاں تک وہ اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں احسن طریقے سے پوری کرتے رہیں, اور اپنے بچوں میں وہ ویلیوز ڈالیں جتنا ممکن ہو. ٹھیک ہے. اچھا یاسمین, میں نے خود ایسے بہت سارے پیرنٹس کو دیکھا ہوا ہے جو کہ اپنے بچوں کے سے معافیا مانگتے رہتے ہیں, ان کو مناتے رہتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. جی, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہیں. مطلب اس طرح سے آپ بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا تھا, اچھا بیٹا آئی ایم سوری, اچھا مجھ سے ایسا ہو گیا, چلیں اب ایسا کر لیتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ خطرناک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, پیرنٹس یہ کر رہے ہیں بچوں کو اپنے والدین بنا رہے ہیں. صحیح کر رہے ہیں نا. سوری کہنا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پوری مطلب آپ سے چلیے کوئی ہو گیا ہے کہ آپ کو خود سے ہو رہا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے ہو گئی ہے غلطی, تو سوری بیٹا غلطی ہو گئی, لیکن ہر بات میں منانا, لیکن ہر بات میں بہت زیادہ یہی بات ہے. ہر بات میں ان کے پیچھے نہیں پڑنا کہ بچہ رو رہا ہے, اچھا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ نہیں کروں گا, ایسے نہیں ہوتا. صحیح. جو
اگین جو لائنز ہیں نا وہ ڈیفائن ہونی چاہیے. جو لائنز ہیں وہ ڈیفائن ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنی باؤنڈریز اپنی لائنز ڈیفائن کی ہیں تو آپ کو کہاں سوری کرنا ہے, جہاں آپ سے غلطی ہو گئی وہاں آپ سوری کریں گے. لیکن جہاں بچہ وہ لائن کراس کر رہا ہے اب وہاں پر بچے کو بتائیں گے کہ بیٹا یہاں پر آپ کی غلطی ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اور 4 میں سے 2 جو ہے وہ آپ ہمیں بتا چکی ہیں, اور اب ہم تیسرے کی طرف جائیں گے. جی, تیسرا جو اسٹائل ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے نیگلیکٹفل پیرنٹنگ یا اوائڈنگ پیرنٹنگ, یا یوں کہہ لیجیے ایسی پیرنٹنگ اسٹائل جس کے اندر ماں باپ بچوں کے ساتھ بالکل بھی انوالو نہیں ہوتے. بچے پریشان ہیں, ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے. بچہ رو رہا ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے. بچہ اسکول سے کوئی پرابلم لے کر گھر پہ آیا ہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے. بچے کے اسکول میں گریڈز اچھے نہیں آ رہے, ماں باپ کو فکر نہیں ہے. یعنی کہ بچے کے ساتھ جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, بچے کی جو بھی ضروریات ہیں, ان کے بارے میں پیرنٹس کو کوئی علم نہیں ہوتا. وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں, اپنی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بچہ ہم پر ڈپینڈنٹ ہے اور ہمیں اس کو جا کے دیکھنا ہے, وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. وہاں پر بھی اگین ایک ایسا ماحول بچے کے لیے کریٹ ہو رہا ہے جہاں پر بچے کو ایک وارمتھ ماں باپ کی طرف سے نہیں مل رہی, ماں باپ کی طرف سے اس کو پروٹیکشن نہیں مل رہی, جو کنیکشن ہے وہ بچے کو نہیں مل رہا. اس سے کیا ہوگا, بچے کو جب نگلیکٹ کیا جائے گا, بچے کو اس کی جو ضروریات ہیں, جو کہ اس کی ایموشنل نیڈز ہیں, اس کی انٹلیکچوئل نیڈز ہیں, اس کی فزیکل نیڈز ہیں, وہ صحیح طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, بچہ اوائڈنس کی طرف چلا جائے گا, بچہ نگلیکٹنس کی طرف چلا جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو کے وہ بھی یہی بیہیویئر ایگزیبٹ کر سکتا ہے, یا خدا نخواستہ غلط راہ پہ بھی جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو یہ شعور نہیں ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پیرنٹس کا کنیکشن ملنا اور کنیکشن ان کا کنیکٹڈ رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ماں باپ کے لیے, بچوں کے لیے, تاکہ بچہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ صحیح طریقے سے پیرنٹ سے سیکھ سکے. اور اس اوائڈ جو ہم بات کر رہے ہیں اور اگنورینس کی وجہ سے میرے خیال سے جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ان میں بعض دفعہ بڑی ایک ایروگینٹ سی جو ہے نا وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھ لینا کہ آج کل بچے موبائل کتنا زیادہ یوز کر رہے ہیں, اسکرین کا یوزز زیادہ ہے. بچوں کو یوں کہہ لیجیے بچہ فوراً جو ہے وہ موبائل اٹھائے گا, یوٹیوب کھولے گا, جو بھی ویب سائٹس ایزیلی کھل جاتی ہیں, ایکسس بچوں کی ہے. اب اگر پیرنٹس وہاں پر ان اٹینٹو ہوں گے, بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو مانیٹر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, بچہ غلط سائٹس پر جا سکتا ہے, بچہ غلط دوستیوں میں جا سکتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, بہت بچے جو ہے وہ اسکرین ایڈکشنز کا شکار ہو رہے ہیں, غلط جو ہے چیزیں استعمال کر رہے ہیں ویب سائٹس پر. اس کے علاوہ بچے بلی بھی ہو رہے ہیں. بالکل, جیسے آپ نے فائزہ آپ ذکر کر رہی تھیں اس سے پہلے کہ ایک بچی نے اپنی جو ہے وہ تصویریں لگائیں اور اس کو اتنا زیادہ بلی کیا گیا کہ اس نے سوئسائڈ کر لی. ہوتا یہی ہے کہ جب بچے پیرنٹس جو ہے بچوں کو مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے ان کی ایکٹیویٹیز کو, تو بچے بلی بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہو اگر چند سال پہلے ایک گیم آئی تھی, کوئی مچھلی کی گیم تھی, شارک والی, آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں ہے نام. وہاں پر بھی کیا ہو رہا تھا, یہی ہو رہا تھا وہ کہ گیمز میں جو انسٹرکشنز دی جا رہی تھیں بچے چاہ رہے تھے کہ وہ فالو کریں, اور بچے فالو کرتے جا رہے تھے, اور پھر اس کے نتائج اتنے زیادہ خطرناک آئے تھے کہ کئی بچوں نے اپنے آپ کو خود مار دیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, facebook.com/apnakarachi.fm. اور اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں, آپ پروگرام کو سنتے ہیں تو اس کے بارے میں سوالات بھی کر سکتے ہیں. اور آپ انسٹاگرام ہینڈل ہمارا apnakarachi.fm 107 ہے, لائیو اسٹریمنگ ہماری اپنا کراچی 107.fm ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ رابطے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے ذرائع ہیں. عصمت توحید اور فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور گڈ پیرنٹنگ آج ہمارا سیگمنٹ ہے. یاسمین کھتری لائف کوچ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ڈفرینٹ جو ٹائپس آف پیرنٹنگ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا یاسمین, اگنورینس کی بات ہو گئی ہے, بچوں کو بہت زیادہ ان کے پیمپر کرنے کی بات بھی ہوئی ہے, بچوں کو اتھارٹی جو ہے وہ فیل کروانے کی بات بھی کی ہے. آج ہم نے 3 طریقوں پہ بات کی ہے. ان تینوں طریقوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچہ اسپائل ہو رہا ہوتا ہے, یا بچے کے لیے آگے کے لیے اس کے فیوچر کے لیے اس کے بیہیویئرس, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, بچے کو آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں, آپ بچے کو اچھا کھانا پینا دے رہے ہیں, آپ بچے کی خواہشات پوری کر رہے ہیں, تو پھر اس کے باوجود ان کے بیہیویئر کو بہتر بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے کے بیہیویئر کو بہتر بنانے سے بچے کا
کیا فرق پڑے گا؟ بچے کا بیہیویئر اس وقت بہتر ہوگا جب آپ ان کی روٹس پر کام کریں گے. یوزلی ہمارا فوکس بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, لیکن بیہیویئر کے پیچھے جو معاملات ہیں ان پر ہمارا فوکس نہیں جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے. سوچ یہی ہے کہ ہم نے بچے کی ضرورت کو پورا کر دیا, اس کو تعلیم دلوا دی اینڈ دیٹس اٹ. ایسا نہیں ہے. تربیت بچے کی بہت ضروری ہے, اور تربیت سب سے پہلے گھر سے ہوتی ہے. بچہ آنکھ کھولتا ہے, گھر میں آنکھ کھولتا ہے, سب سے زیادہ وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے, گھر میں بھائی بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے, اور گھر میں جو اور ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بچہ کچھ سال گزارنے کے بعد باہر کے ماحول میں انٹر ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کی جو یوں کہہ لیجیے جو جڑیں ہیں, بنیادیں ہیں, وہ بچے کے اندر پڑ چکی ہوتی ہیں گھر میں رہتے ہوئے. اب اگر وہاں پر گھر کا نظام ماں باپ نے ایسا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ویلیوز ہیں اور رولز ہیں, اور سارے گھر کے افراد ان رولز کو فالو کر رہے ہیں, کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اپنی غلطی میں معافی مانگ رہے ہیں, اپنی طرف سے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بچہ بھی وہی سیکھے گا. کیونکہ الفاظ سے زیادہ انسان اپنے بیہیویئرز کے ذریعے سکھا سکتا ہے, بچے رول ماڈلز بن کے سکھا سکتا ہے. صحیح. تو یہ آج ہم نے 3 طریقے جو ہیں پیرنٹنگ کے, ڈفرنٹ پیٹرنس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب ہم 4th کی طرف اگر تھوڑا سا چلے جائیں, تاکہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک بریک لے کے ہم دوبارہ اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر ہم چاروں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پیرنٹنگ اینڈ ریلیشن شپ کوچنگ, تو کیا پیرنٹس کی بھی کوئی کوچنگ یہاں پہ ہو رہی ہے اور ہونا ضروری ہے, یا ٹرینڈ آ چکا ہے, یا ابھی تک اس کو جو ہے وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمپلیکس میں لے لیتے ہیں کہ نہیں جی پیرنٹس کو کچھ نہیں سکھایا جاتا؟ پہلے میں اسما کے سوال کا جواب دے دوں. اچھا, جو ہم نے پیرنٹنگ اسٹائلز مینلی ڈسکس کیے ہیں اس میں ایک ہے پرمیسو پیرنٹنگ, ایک ہے نیگلیکٹفل پیرنٹنگ. پرمیسو پیرنٹنگ میں بہت زیادہ بچوں کو کوئی رولز ریگولیشنز نہیں بتائے جاتے اور بچوں کی ہر بات مانی جاتی ہے. اس کو یوں سمرائز کر لیں. نیگلیکٹفل پیرنٹنگ میں بچوں کو رولز ریگولیشنز نہیں بتائے جا رہے اور ان کو توجہ بھی نہیں دی جا رہی, ان کو کوئی راہ نہیں دکھائی جا رہی. جو دوسرے 2 نام ہیں وہ تھوڑے سے ملتے جلتے ہیں. ایک ہے اتھارٹیٹو پیرنٹنگ, جو کہ صحیح طریقہ ہے. اس میں بچوں کو اپنی آزادی اظہار بھی ہے اور بچوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز بھی سکھائے جا رہے ہیں. ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق بھی حاصل ہے اور پیرنٹس ان کو صحیح طریقہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. جبکہ چوتھا اسٹائل جو ہم نے ڈسکس کیا اتھارٹیرین پیرنٹنگ, وہ یہ ہے کہ جس میں پیرنٹس بہت زیادہ بچوں پر حکم چلاتے ہیں اور بچوں سے بغیر ان کی وجہوں کو ایکسپلین کیے ہوئے بچوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. اچھا, اب فائزہ جو آپ نے سوال کیا, پیرنٹس کی جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اب آج کل ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس بہت سارے مسائل کا شکار ہیں, خود بھی ڈپریسڈ رہتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ جو ڈپریشن ہے وہ بچوں میں منتقل ہو رہا ہے. پیرنٹس کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے, کہاں انہوں نے کون سے ڈیسیژنز لینے ہیں, کس طرح سے بچوں کے ساتھ برتاؤ رکھنا ہے, پیرنٹس کو علم نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ والدین یہ سیکھیں کہ بچے کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے. حالانکہ یہ ایسا کام ہے, ان کے لیے بہت بڑا کام ہے, ہماری نسلیں اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں. تو اس کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے, اور الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے یہ اتنا زیادہ اس چیز کا رجحان نہیں تھا, لیکن ماشاءاللہ سے اب بہت سارے کوچز ہیں, بہت سارے پیرنٹنگ کوچز ہیں, بہت سارے لائف کوچز ہیں جو یہ تربیت دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اور ڈفرینٹ اسٹائلز آف پیرنٹنگ پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور جو 4th اسٹائل ہے اس پہ ہمارا فوکس تھا, تو ہم نے چھوٹا سا بریک لیا تھا. آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں جناب, ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے کہ چوتھا اسٹائل کیا ہے. چوتھا اسٹائل ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ. بلکہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جہاں پر پیرنٹس جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بچوں پہ رولز امپوز کر رہے ہیں. وہاں پر بچے کے ساتھ نقصان یہ ہو رہا ہوگا کہ بچے کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے گی. بچے کا جو اکیڈمک کیریئر ہے اس پر اثر پڑے گا, کیونکہ وہاں پر بچہ ایک کنفیوژن کا شکار رہے گا کہ آیا میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. میں اگر کوئی بات کہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ پڑ جائے. میں اگر غلط گریڈز کم گریڈز لے آؤں تو ایسا نہ ہو کہ مجھے گھر میں مار پڑ جائے. وہاں پر پیرنٹس کی جو بچوں سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں.
ایکسپیکٹیشن زیادہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن ان کا ایج اپروپریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں پیرنٹس کی زیادہ ڈیمانڈس یہ ہوتی ہیں کہ بچہ اپنا ہر کام خود کرے، بچہ ایک ایز اے ایڈلٹ بیہیو کرے، وہ جو بھی کہہ رہا ہے سوچ سمجھ کے بولے، وہ باتوں کو خود سے سمجھ جائے اور ماں باپ کو خود کچھ نہ سمجھانا پڑے. اور جہاں بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہاں پیرنٹس پنشمنٹ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بچے کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے، یا اس کو ڈانٹتے ہیں، یا پھر ان سے جو ان کی پریویلیجز ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ وہاں پر ہرٹ فیل کرتا ہے. بچے کی ایموشنز کو وہاں پر ایکسپریس کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہوتا، نہ ہی اسے اپنے اوپینین شیئر کرنے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے بچے کی، ایک مطلب آپ اس کو فنی سا کوشچن بھی کہتے ہیں، بچہ ہم کس ایج تک کال کر سکتے ہیں؟ یہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. اچھا، جب بچوں کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم بچے نہیں ہیں، اور جب ذرا سی مشکل بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی بچے ہیں. اور یہ پیرنٹس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات. فائزہ یہ بہت کنفیوزنگ کوشچن ہے، میرے خیال سے سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہوگا. اچھا، اگر ایج وائز دیکھا جائے، جو میڈیکلی دیکھا جائے، تو بچہ جب پیوبرٹی کی ایج تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر وہ بالغ ہو چکا ہے. لیکن ذہنی میچورٹی اس کی کس ایج پر آ رہی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کو ماحول کیسا ملا ہے، اس کی تعلیم، اس کو تعلیم کس طرح کی مل رہی ہے، اس کی تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے چھوٹی ایج میں ہی اتنے زیادہ میچور ہو جاتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم خود دنگ رہ جاتے ہیں کہ بچہ اتنی کم عمر میں اتنی سمجھداری کیسے اس میں آ گئی ہے. اور کچھ بچے ایڈلٹ ہو جانے کے بعد، خود باپ بننے کے بعد بھی وہ بچے ہی رہتے ہیں، ان میں وہ سمجھداری نام کی بھی نہیں ہوتی. تو ذہنی میچورٹی میں سمجھتی ہوں ایک الگ چیز ہے اور جسمانی میچورٹی الگ چیز ہے. جسمانی میچورٹی بلوغت پہ آ جائے گی. صحیح ہے. ذہنی طور پر میچور ہونا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے علم حاصل کریں، پیرنٹس خود بھی علم حاصل کریں اور بچوں کو بھی اس چیز کی طرف راغب کریں کہ مسلسل ایک سیکھنے کا جو عمل ہے نا وہ چلتا رہے. جتنا زیادہ انسان سیکھتا ہے اس کے اندر حکمت آتی جاتی ہے، اپنی اندر میچورٹی آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، زبردست. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یقیناً ایک نہ صرف ماں باپ کے لیے بلکہ بچوں کے لیے بھی اہم ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی کا جو بچپن ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور بچپن میں جو رویے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ اسٹیپ مدر ہوتی ہیں، ان کی جو کچھ چیزیں بچوں کو بڑے ہونے تک یاد رہ جاتی ہیں. اگر ان کا اچھا کردار اور اچھا پیار ہے تو وہ بھی بچے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے ڈانٹا ہوتا ہے، کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ ان کا بڑا بے رحم انداز ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ کا جو بھی ورڈ، آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ جو لاسٹ ہمارا اسٹائل ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب اور اچھا ہے. تو یاسمین، کوئی یہاں پر ادارے ہیں جہاں پر ماں باپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکھ سکیں، سمجھ سکیں؟ کیونکہ سکھانے والا تو یہاں پر کوئی سمجھ نہیں آتا کون ہے، اپنے اپنے طور پر ہی سب چل رہے ہیں. سکھانے کے لیے ادارے پاکستان میں، میں نے جیسے بتایا، بہت سارے ادارے ہیں. جیسے کہ آپ PRC پاکستان ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس کے علاوہ ERDC کام کر رہا ہے اس حوالے سے، اور بہت سارے ادارے ہیں. آپ قاسم علی شاہ کو دیکھیں، وہ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ پاکستان میں پاپولر ہیں. اور ڈاکٹر جاوید اقبال، ان کو آپ سن سکتے ہیں. بہت سارے ہیں. PRC پاکستان کا بھی یوٹیوب پر چینل ہے. اگر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پر جا کر تو آپ کو بہت سارا مواد ملے گا. اور ورک شاپس بھی الحمدللہ اب تو ہو رہی ہیں. بات ساری میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. کیونکہ دیکھیں، جو انٹرنیٹ ہے نا آج کل، اس کی ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہی چیزیں آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے. اب اگر میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی ڈریس خریدنا چاہتی ہوں تو میں جیسے ہی فیس بک کھولوں گی نا تو میرے سامنے ڈریس کی ایڈ آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اگر اس وقت پیرنٹس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو اس کو صرف سوچیں، وہ ارادہ کر لیں، نیت باندھ لیں، آپ کے سامنے ساری چیزیں خود بخود آتی چلی جائیں گی. اور سرچ کریں، پڑھیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے خود نے پڑھنا ہے، آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے، تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں.
صحیح. اچھا ایک مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک یہ سوچنے والا سوال ہے. ہم جب ہمارے جیسے بچے جب 17-18 کی ایج میں چلے جاتے ہیں تو مطلب وہ بڑے ہو گئے ہیں, ایڈلٹس میں آنے لگیں گے. اب ہم انہیں لکھیں گے تو ہم ایڈلٹس میں لکھیں گے. تو کیا تربیت اس وقت تک ہوتی رہتی ہے, یا ہم کہتے ہیں نہیں جی اب تو بچے بڑے ہو گئے, اب کیا فائدہ ان کو بولنے کا, اب تو یہ کچھ نہیں سیکھیں گے, ایسا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تربیت انسان کی آخری سانس تک ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے انسان کے لیے توبہ کا, کہ آخری لمحہ بھی انسان توبہ کرتا ہے, اس کے اگلے لمحے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ جو اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا جس میں اس نے اپنی تربیت کر لی کہ ہاں اب میں فلاں کام نہیں کروں گا, تو اٹ مینز وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے. تو پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک تربیت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, لوگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آگے جا کر اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, اپنے اندر جو تبدیلیاں لے کر آتے ہیں, جو ان کی غلط عادتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس ایسا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں اب ایک نیا مہمان آ گیا, ایک نیا انسان ہماری زندگی میں شامل ہو گیا, تو اپنے اندر اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک لگن پیدا ہو جاتی ہے, جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں, پہچان لیتے ہیں اپنی غلطیوں کو. تو اس طرح سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو پہچاننا ہے, پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا ہے, پڑھنا ہے, کتابیں پڑھیں. بہت ساری کتابیں پیرنٹنگ پر اویلیبل ہیں, آرام سے PDF بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے, یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی, بہت کچھ مٹیریل اویلیبل ہے. اور اگر 1-to-1 کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لائف کوچز بھی موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی پرسنل پرابلم شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح.